وقتاً ایک آدھ جملہ شہزادی کے جہاد کے حوالے سے بھی ہوگا. تو جو سب سے پہلا خطبہ شہزادی زینب نے دیا تھا وہ کوفہ پہنچ کے دیا تھا. میدان کربلا سے رخصت کے وقت آسمان کو دیکھ کے پروردگار سے ایک فریاد کی تھی کہ یہ قربانی ہماری ہے، اور عمر سعد کو دیکھ کے جملہ کہا تھا لیکن خطبہ. اس کے حوالے سے دو باتیں ہیں. پہلی بات، کوئی غلط فہمی پیدا نہ کر پائے اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بات اشارتاً کل رات کو بھی مجلس میں آئی تھی. اس پہلے خطبے میں شہزادی زینب نے کوفے والوں کو ان کی بے وفائی، ان کی غداری، ان کی مکاری، ان کے فریب اور زبانی کلامی حمایت، اور بعد میں جب عمل کا وقت آ جائے تو بھاگ جانا، اس حوالے سے پہلا خطبہ جس جوش کے ساتھ خطاب کیا تھا اس کی وجہ سے وہ محاورہ بن گیا کہ الکوفی لا یوفی. گرچہ یہ خاص اس زمانے کے ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا تھا، لیکن چونکہ مجھ سے پہلے بلکہ شاید پورا 1 مہینے پہلے حجت الاسلام مولانا سید محمد علی نقوی صاحب اس حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو کر گئے ہیں، تو کل جو ایک جملہ میں نے مصائب کے موقع پہ جلدی کہہ دیا کہ الکوفی لا یوفی، شہزادی زینب کے خطبے سے یہ محاورہ نکلا. تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ہماری قوم کو ایک ویسے ہی شوق ہوتا ہے مولویوں کو یا علماء کو آپس میں لڑانے کا. دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ مختلف ہوتے ہیں. ایک موقع مل جاتا ہے، ذرا دیکھیے، ایک صاحب یہ کہہ کے گئے، دوسرے صاحب یہ کہہ کے گئے. تو میں نے کہا تھوڑی یہ وضاحت ہو جائے کہ اس خطبے سے وہ جملہ محاورہ بنا. اور اشارتاً ایک بات کہہ دوں جو اس وقت کے مجمع کے اعتبار سے شاید اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اشارتاً کہ میرے بزرگوں کا تعلق ہندوستان کے ایک مشہور شہر لکھنؤ سے ہے، اور ایک انسانی فطرت میں ہے شہروں کے درمیان بھی آپس کے اندر ایک قسم کا اختلاف رہتا. بہت بچپنے میں جب میں اس بچے کی عمر کا ہوں گا، اس وقت جو میرے پہلے استاد تھے انہوں نے کئی بار مجھ سے یہ جملہ کہا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے کوفے کے اور لکھنؤ کے عدد ایک ہوتے ہیں. تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ عدد کیا ہوتے ہیں، اور عدد ایک ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے لکھنؤ والوں کی بے وفائی کی جانب کس طرح اشارہ کیا جا رہا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک بہت مشہور محاورہ تھا ہندوستان اور پاکستان کے اندر ان لوگوں کا جو لکھنؤ کے خلاف تھے صاحبان ایمان میں. خیر، تو یہ تو میں نے کہا ایک اشارتاً بات کر رہا ہوں جس کی آج ضرورت نہیں تھی. شہزادی زینب کا یہ خطبہ جس سے وہ محاورہ نکلا، اور اس کے بعد اسی موقع پر تھوڑے سے وقفے کے بعد 2-3 خطبے اور دیے گئے. یہ کوفے میں اہل بیت بس داخل ہو رہے ہیں، اور وہ جملہ بھی اس میں آ رہا ہے کہ تمہارے مرد ہم پر ظلم کر رہے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پہ ماتم کر رہی ہیں. وہ پورا ایک الگ موضوع ہے. کبھی اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چوتھے امام نے خطبہ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب فاطمہ کبریٰ نے خطبہ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد جناب ام کلثوم نے. یہ خطبات کا ایک سلسلہ. لیکن شہزادی زینب نے جو جملہ استعمال کیا وہ جملہ ان چاروں خطبات میں دہرایا گیا، اے مکر و فریب والے کوفیوں. تو وہ اس سے وہ محاورہ بنا. یہ اس وقت میرا موضوع نہ کوفہ ہے نہ کوفے والے، میرا موضوع یہ ہے کہ یہ خطبہ. اچھا، اور اسی خطبے کے موقع پہ چوتھے امام نے وہ شہرۂ آفاق جملہ کہا جو ہر مومن اور مومنہ کو زبانی یاد ہے. لیکن یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ حدیث امام، چوتھے امام کا جملہ حدیث ہے. یہ کب ارشاد فرمائی گئی اور کس کانٹیکس میں، یا اس کا پس منظر کیا تھا؟ شہزادی زینب کا خطبہ، پہلا خطبہ کوفے میں تقریباً داخلے کے وقت. یہ اختلاف ہے کہ ابھی وہ دروازے کے اندر، کوفے کے دروازے میں اہل بیت چلے گئے تھے کہ باہر تھے، تب یہ خطبہ دیا جا رہا. چوتھے امام نے اس وقت
شہزادی زینب کے اس خطبے کو اختتام تک پہنچایا یہ کہہ کر کہ پھوپھی اماں جو آپ کو کہنا تھا آپ نے کہہ دیا، اب آپ خاموش ہو جائیے. یعنی بہت ادب اور احترام کے ساتھ میرا جملہ شاید وہ حق کے ادب ادا نہ کر سکا، لیکن یہ جو کہا کہ بس اب آپ کا خطبہ اس وقت اس موقع پر اس مجمع کے سامنے مکمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ مجمع پھر بڑھا تھا. پھر بعد میں جو چوتھے امام کا خطبہ تھا مجمع اور بڑھ گیا، پھر جو فاطمہ کبریٰ کا خطبہ تھا مجمع اور بڑھ گیا، پھر ام کلثوم کا خطبہ تھا مجمع اور بڑھ گیا. یہ پوری ایک بہت دلچسپ تاریخ ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد علی نقوی صاحب نے اس حوالے سے بات کر لی ہوگی. تو جس وقت شہزادی زینب کے خطبے کو ایک طرح سے روکا چوتھے امام نے، تو اس وقت وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جو ہر ایک کو یاد ہے، لیکن اس کا موقع محل بہت کم لوگوں کو پتا. پھوپھی اماں انتی عالمۃ غیر معلمہ و فہیمۃ غیر مفہمہ. پھوپھی اماں آپ تو وہ عالمہ ہیں کہ کسی پڑھانے والے سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اور وہ فہیمہ ہیں کہ کوئی محتاجی نہیں آپ کسی کی کہ وہ آپ کے آ کر آپ کو کوئی بات سمجھائے. شہزادی زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہ بچے کو معلوم ہے، لیکن یہ جملہ کس وقت ارشاد فرمایا گیا؟ 11 محرم کو کوفے شہر کے داخلے کے موقع پر، جب شہزادی زینب کے خطبے کو بعض مصلحتوں کی بنا پر چوتھے امام نے وہاں پہ روکا. اچھا اب یہ تو خطبے کی بات آ گئی، تو میں اس تفصیل میں چلا گیا کہ غلط فہمی جو کل ہو سکتی تھی کل کی مجلس کے ایک جملے سے وہ بھی دور ہو جائے. اور یہ حدیث عشرہ زینبیہ زینب کبریٰ کے فضائل کی اہم ترین حدیثوں میں سے ایک حدیث، یہ بھی جن کو نہیں معلوم ان کے علم میں آ جائے کہ کس موقع پہ ارشاد فرمائی گئی. اور جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ جب شہزادی زینب کے اس خطبے کا تذکرہ ہو یا پھر دربار یزید کے خطبے کا تذکرہ ہو، یا اس دوران کوفے کے داخلے سے لے کر دربار یزید میں پہنچنے تک کے درمیان کسی خطبے کا تذکرہ ہو، تو اکثر ایک جملہ کہا جاتا کہ شہزادی اس شان سے خطبہ دے رہی تھی جو نہج البلاغہ کی شان ہے اور ان کے بابا کے خطبوں کی شان. اور میں اکثر یہ وضاحت کرتا ہوں کہ چونکہ پہلے بعض حالات اور مصلحتوں کی بنا پر شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ کم بیان کیا جاتا تھا، اور ہماری قوم میں خطبے کے اعتبار سے شہرت نہج البلاغہ کی تھی، تو اس کا سمجھانے کے لیے کہا جاتا تھا ورنہ اگر آپ شہزادی خاتون جنت شہزادی فاطمہ کے خطبے کو دیکھیں اور شہزادی زینب کے خطبے کو، تو شہزادی زینب کے خطبے میں انداز نہج البلاغہ کا کم ہے اور اپنی ماں کے خطبے کا انداز زیادہ. وہ بالکل ایسا لگ رہا کہ جس انداز کا خطبہ شہزادی فاطمہ نے دربار میں دیا ہے اسی انداز کے خطبے شہزادی زینب دے رہی. چونکہ یہ مقابلہ، یہ موازنہ دونوں خطبوں کو ایک دوسرے کی مدد سے سمجھنا فاطمیہ کی مجالس میں آج کل کثرت سے ہو رہا، تو میں نے صرف عشرہ زینبیہ کی مناسبت سے یہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. لیکن یہ بات آئی کہاں سے؟ یہ 5-7 منٹ بھی جو میں نے آپ کے لے لیے وہ اس لیے کہ شہزادی زینب کے خطبات جو عشرہ زینبیہ کی سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ اپنی ماں کے خطبے کا انداز، آواز، اتار چڑھاؤ، لہجہ وہ بابا کا ہے، لیکن جو خطبہ ہے خطبے کا طریقہ کار بالکل اپنی ماں کے خطبے کا. اور شہزادی فاطمہ کے خطبے میں قرآن کی یہ والی آیت، اب اس وقت تو لوگ ذرا کم تھے تو اس لیے جملہ دہرانا پڑ رہا ہے کہ جو 2 دن سے میں آیت تلاوت کر رہا ہوں سورہ آل عمران آیت نمبر 102 یعنی آیت نمبر 102، یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ موضوع کی وجہ سے بھی کر رہا ہوں اور اس برکت کی وجہ سے بھی کر رہا ہوں کہ شہزادی کونین نے اپنے خطبے میں قرآن کی یہ والی آیت سب سے پہلے تلاوت کی. اس خطبے میں آگے چل کر میراث کے حوالے سے قرآن کی بہت سی آیتیں کوٹ ہوئی ہیں،
لیکن پہلی آیت جو تلاوت ہوئی ہے وہ یہ آیت تلاوت ہوئی، اور بہت اہم موقع پر یہ آیت تلاوت کی، تو اب شہزادی کے خطبے سے برکت بھی لینا تھی، چنانچہ اسی آیت کو میں نے فی الحال ان مجالس کا عنوان بنایا۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ خطبے کے ایک بہت اہم موڑ پر، اب جو لوگ ذرا سا اردو زبان اور شاعری سے شغف رکھتے ہیں، میرا تو کبھی بھی یہ ڈپارٹمنٹ نہیں رہا، بلکہ ہمیشہ شاعروں سے میرا اختلاف ہی رہا، وہ کسی اور وجہ سے، نہ شاعری کی اسلام میں ایک بہت اہمیت ہے، وہ پھر کسی اور موقع پر، آج چونکہ مصائب ذرا زیادہ مجھے پڑھنا ہے اس لیے میں بات کو موضوع پہ لانا چاہتا ہوں، لیکن مختصر بات یہ ہے کہ شاعری میں قصیدہ ہوتا ہے، ایک صنف شاعری کے قصیدہ ہے، قصیدے کے دو حصے ہوتے، اور اس کے بعد قصیدے کے اندر جب گریز کیا جاتا وہاں کا مصرع یا شعر بہت اہم ہوتا۔ اب میں اس کو سمجھانے نہیں جاؤں گا، آپ میرے اس بیان کو سننے تو نہیں آئے، یہ بیان سننا ہوتا تو کسی شاعر اعظم کی بارگاہ میں آتے، اس جاہل کی مجلس میں نہ آتے، لیکن گریز، موضوع کو بدلنا، شہزادی نے جہاں اپنے خطبے کے موضوع کو بدلا، خطبے کے دو حصے ہیں نا، پارٹ 1 اور پارٹ 2، اب اتنا یہ خطبہ آج کل ممبروں سے پڑھا جا رہا ہے کہ میں یہ سمجھ کے کہ مجمع پورا خطبہ اگر یاد نہ بھی ہو تب بھی اس خطبے کے اہم حصے کو جانتا ہے، پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2، پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، ان دونوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے پہلے حصے سے دوسرے حصے پہ جانے کے لیے اس آیت کی تلاوت کی، 2 آیتوں کی تلاوت کی، پہلے یہ اور اس کے فوراً بعد دوسری آیت، اور یہ آیت کا ترجمہ آپ کر دوں، اور پھر یہ کبھی موقع ملا اسی عشرے میں تو شاید آگے وضاحت کروں کہ پارٹ 1 پارٹ 2 کیا ہے، ورنہ علماء تو بہت بیان کر رہے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، اب یہ آیت کا ترجمہ موضوع سے متعلق بھی آیت ہے، اور شہزادی کے اس خطبے سے کہ جس کی نقل میں شہزادی زینب کے سارے خطبات ہوئے کوفے سے شام تک، اس سے برکت لینے کے لیے بھی اس آیت کی تلاوت کی کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ یہ میں لفظ ڈرو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ شہزادی نے 2 آیتیں تلاوت کی، پہلی یہ، اس کے فوراً بعد دوسری، اور دوسری آیت میں پھر ڈرنے کا طریقہ بتایا۔ یہاں تو حکم بتایا، جیسے آپ سے کہا جائے نماز پڑھو، یہ ایک چیز ہو، پھر نماز کا طریقہ بتایا جائے کہ کیسے پڑھو۔ ہر عبادت بلکہ دنیا کے ہر کام کے 2 چیزیں ہوتی ہیں، پہلے حکم دیا جاتا ہے، ساتھ میں طریقہ بتایا جاتا۔ تو اب کہا اللہ سے ڈرو، اور اس کے فوراً بعد جو آیت تلاوت کی ہے اس میں ڈرنے کا طریقہ، وہ آج کا موضوع نہیں، آج کا موضوع تو صرف یہ پہلی آیت ہے، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو۔ اس طرح سے نہ ڈرو جیسے بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں، توبہ توبہ، کان کھینچے، کلے پہ انہوں نے 2-4 ہلکے تھپڑ مارے، کبھی کوئی زور سے پڑ گیا تو آپ ہی کہہ دیتے ہیں کہ تو اور اس کے بعد بس باہر نکلے، ختم۔ جہاں پہ کوئی ایسی بات ہوئی، کوئی عذاب قبر آیا، کوئی عذاب آخرت آیا، کوئی عذاب جہنم آیا، خوف، اور اس کے بعد ختم۔ کہا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، شہزادی اس کو ریپیٹ کر رہی ہیں اپنے خطبے میں، اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو، حقا تقاتہ ہی، جو ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرو۔ وہ ڈرنا تو بیکار ہے جس کے بعد آپ میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے۔ اب یہ چیز آئے گی آگے چل کے، آج تو ابھی پہلی 2 مجلسیں تو تمہید ہیں، لیکن حقا تقاتہ ہی کے بعد وہ لفظ آیا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اس آیت کو اپنے موضوع سے کنیکٹ کیا، ایمان بچاؤ، یہ میرا موضوع ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خبردار یہ نہ ہو کہ موت آئے تو تم اسلام سے باہر جا چکے ہو، جب مرو تو اسلام پر مرو، یعنی پیدا اسلام پر ہو کہ نہ ہو یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں، لیکن موت کے وقت اسلام تمہارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کافر پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی آدمی مشرک پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی آدمی دشمن اہل بیت پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی آدمی منافق پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایتھسٹ پیدا ہوا ہو، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر موت کے وقت وہ اسلام پہ مر رہا، اور ہو سکتا ہے کوئی شخص مومن پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی شخص محب اہل بیت پیدا ہو سکتا ہے کوئی شخص شیعہ علی پیدا ہوا ہو سکتا ہے کوئی شخص عزادار حسین پیدا ہوا ہو، لیکن جب موت کا وقت آیا تو وہ اسلام چھوڑ چکا ہے، وہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
قرآن کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور شہزادی کونین کا خطبہ اور خطبے کا اہم ترین حصہ، کیونکہ اس کے فوراً بعد دوسری آیت تلاوت کی، وہ پھر کسی اور مجلس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر کہا اعلموا انی فاطمہ، فوراً ان آیتوں کے بعد جان لو کہ میں کون ہوں، اور پھر اپنا تعارف اور اپنے حق کا مطالبہ۔ تو یہ جو پیغام قرآن نے دیا، بار بار دیا، کئی آیتوں میں دیا، لیکن اس آیت کا انتخاب شہزادی کونین کے خطبے کی وجہ سے میں نے کم از کم پہلی 2 مجالس میں کیا۔ اب یہ جو مسئلہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت کے وقت اسلام تمہارا محفوظ ہونا چاہیے۔ پیدائش اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پیدا ہوئے ہو سکتا ہے کان میں اذان اور اقامت نہ دی گئی ہو سکتا ہے تمہارے کان میں گانے ڈالے گئے ہوں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر موت کے وقت اسلام تمہیں مل چکا ہے تو یہ جو موضوع ہے، یہ کل رات جو گزر گئی شب جمعہ، اس میں ایک جملہ مجھے عرض کرنا تھا، لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ موضوع اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بات رہ جاتی ہے کہ شب جمعہ جو 3 پیغام تھے ان میں ایک پیغام دعا کا تھا، اور اس میں یہ عرض کرنا تھا مجھے کہ 6 دن بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں، اور خاص طور پر یہ زمانہ جسے بعض وجوہات کی بنا پر ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ، لیکن سب سے زیادہ جن چیزوں سے اسلام نے ہم کو روکا ہے ان میں سے ایک چیز، خبردار کبھی بھی ظہور امام کی کوئی تاریخ طے نہ کرنا۔ اس سے بڑی غلطی، اس سے بڑی حماقت اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہے۔ خبردار ظہور امام کی تاریخ طے نہ کرنا، اور جب تک کہ وہ تاریخ پتہ نہ چلے یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آخری زمانہ کیا، کہ جب امام ظاہر ہوں گے ان سے کچھ پہلے کا زمانہ آخری زمانہ۔ اب اگر فرض کیجئے امام 100 سال کے بعد ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ زمانہ آخری زمانہ نہیں ہے، آج سے 99 سال کے بعد کا زمانہ آخری بنے گا، لیکن امام 100 سال کے بعد کیوں ظاہر ہو، فوراً کیوں ظاہر نہ ہو جائیں؟ یہ ایک موضوع ہے جس پر میں نے بہت مجلسیں پڑھی، اور ایک آدھ مجلس میں اس سال بھی اشارہ ہوگا۔ تو واپس میں آ جاؤں اصل موضوع پر، کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آخری زمانہ ہے، کہہ نہیں سکتا کوئی آدمی۔ اب میں ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، اگرچہ اب میرے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی رہیں، لوگ مخالفت کرتے رہیں، میرے خلاف پروپیگنڈا ہوتا رہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ اب تو میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی خطیب یا عالم یا ذاکر ابھی مجالس پڑھنا شروع کی ہیں اور اس کے خلاف یہ ساری باتیں ہو جائیں تو اس کے سامنے تو ابھی پہلے آئندہ 40 سال جو اس کو ترقی کرنا ہے اس میں رکاوٹ ہے۔ ہم جیسے لوگ اب تو مرنے والے ہی ہیں، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں، اب تو ہم مجلسیں پڑھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں۔ پاکستان میں ایک طریقہ ہے، سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ایک طریقہ ہے کہ جو آدمی ایک پوسٹ پہ پہنچ گیا وہ چاہتا ہے کہ مرتے دم تک میں اپنی پوسٹ کو نہ چھوڑوں اور باقی اپنے پیچھے آنے والے سب کا راستہ روکوں۔ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ریٹائرمنٹ کا خوف، بڑی مشکل سے اگر قانون نہ ہو تو کوئی ریٹائر ہونے کو تیار نہیں ہوتا، سب راستہ روکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہوں کہ اب ممبر پہ نوجوان خطیبوں کی ایک بہت بڑی تعداد آ گئی۔ امام بارگاہ علی رضا شارجاہی میں آپ نے حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب کو سنا، پھر ابھی جو مجھ سے پہلے حجت الاسلام مولانا ساجد وکیل صاحب، یہ سب لوگ ہیں، ممبر ان کا ہے۔ اب ہم لوگوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے اور میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، بعض مجبوریوں کی بنا پہ مجبور کر کے مجھے یہاں اس عشرے میں لے آیا گیا، لیکن یہ ایک ضمنی بات میں نے عرض کی کہ اب وہ مسئلہ نہیں کہ مخالفت ہو جائے گی یا واٹس ایپ پہ میسج ہوں گے یا یہ کہ یوٹیوب یا فیس بک کے اوپر پھر بھی وہ جملہ غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، لیکن معصوم کا جملہ اور ایک بار کا نہیں، بار بار کا۔ اور وہ جملہ کیا کہ جب امام معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آخری امام کب ظاہر ہوں گے، تو دیکھیے اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہر کس و ناقص کو بتانے والی چیز نہیں، یا یہ ایک ایسا راز ہے جو ہم عام آدمیوں کو نہیں بتا سکتے۔ ایک تو یہ جواب ہو سکتا، یہ جواب نہیں دیا۔ جواب یہ دیا کہ جس سے تو سوال کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ وقت ظہور کیا ہوگا۔
یہ جواب ہے، باقاعدہ آپ کو کئی روایتوں میں ملے گا۔ تب راوی نے اگلا سوال کیا، جو اس کے بعد جو سوال کیا اور اس کی جو حدیث آتی ہے ہمارے سامنے، وہ حدیث لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن وہ اصل میں وہ والی حدیث آئی ہے جب امام نے یہ کہا کہ سائل اور مسئول عنہ کا علم اس میں برابر۔ بہت میں احتیاط کر رہا ہوں کہ توہین امامت کا پہلو نہ جھلکے، لیکن کہا کہ یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، یہ خلاصہ ہوا۔ تب پھر راوی نے سوال کیا، اور وہ جو مشہور حدیث ہے، ورنہ تو پھر کئی لوگوں نے مختلف انداز کے سوال کیے، مثلا ساسا ابن سوہان، یہ نام میری زبان پہ اس لیے آ گیا کہ اب کثیر تعداد میں لوگ زیارت کی تیاری کر رہے ہیں، اور جب زیارت کے لیے مسجد سہلہ جاتے ہیں تو مسجد سہلہ وہ ہے جس کے دائیں اور بائیں دو اور مسجدیں ہیں جسے بعض اوقات لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ معلوم نہیں، اور بعض اوقات جو مسجد سہلہ کا ایک مخصوصی کا ماحول اور مجمع ہوتا ہے اس میں وقت نہیں ملتا۔ دو بھائیوں کی مسجد، ساسا ابن سوہان، زید ابن سوہان، دو بڑی اہم مسجدیں ہیں، اور یہ وہ مسجدیں ہیں جس میں بھی زمانے کے امام کو نماز پڑھتے دیکھا گیا، لیکن یہ ساری چیزیں آپ زیارت کے سفر میں علماء سے سنتے ہیں تو میں آپ کا وقت اس کے اندر نہیں لگانا چاہتا۔ دو بھائی، ساسا ابن سوہان، زید ابن سوہان، اور ساسا ابن اچھا زید کے بارے میں حدیث کہ مولا علی کے پاس ان کا وہی رتبہ تھا جو سلمان کا رتبہ رسول خدا کے پاس تھا، یہ مولا کے قریب ترین صحابیوں میں۔ لیکن ساسا جن کو یہ رتبہ ملا کہ جب مولا کو دفن کیا امام حسن نے تو کہا ساسا میرے بابا کے دفن کے بعد پہلی مجلس تم پڑھو گے، اور یہ جو علماء نے جملہ لکھا، شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجناح میں بھی آپ کو یہ جملہ ملے گا نجف کے حالات میں، کہ ساسا نے ایک ایسی تاریخی مجلس پڑھی، پہلی مجلس شہادت کے بعد، دفن کے بعد، اور جس کے اندر سننے والے امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، عباس علمدار ہیں، محمد حنفیہ ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں، ایک سے ایک بڑا خطیب، اور ان کے درمیان ساسا کو اعزاز ملا۔ یہ ساسا نے جب مولا نے وہ سوال کیا، اس سوال کا جواب دیا کہ یہ علم کسی کو نہیں ہے کہ آخری امام کب ظاہر ہوگا، تو ساسا نے کہا کہ مولا تو کچھ نشانیاں تو ہوں گی، اور مولا نے کہا ہاں نشانیاں میں بتا سکتا ہوں۔ وہ نشانیاں بتانا شروع کی، اور اسی کے بیچ میں ازبق ابن رباطہ کھڑے ہو گئے، یہ بھی مولا کے بہت اہم صحابی، مولا کے صحابی، کربلا کے واقعے کے وقت زندہ تھے لیکن اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ نہ آنکھوں کی بینائی کام کر رہی تھی نہ چلنے کی طاقت تھی۔ انہوں نے کربلا کے حالات پر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے کربلا کے بعد۔ ہاں یہ الگ بات ہے کتاب ہم تک نہیں پہنچی، وہ جو کتابیں ہماری ضائع ہوئی ہیں، لیکن پہلا مقتل ازبق ابن نباتہ نے لکھا۔ ان کا ایک جملہ مجھے مجلس میں آگے چل کے بیان کرنا۔ خیر، تو ازبق ابن نباتہ کھڑے ہوئے، کہا اچھا مولا تو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ آخری امام کب آئے گا، تاریخ اور زمانہ بتانے سے منع کی، کیا کہہ کے منع کیا؟ وہ جملہ میں بار بار نہیں دہرانا چاہتا ہوں، مجھے اس میں مولا کی توہین لگ رہی، اور اگر خود مولا کا جملہ نہ ہوتا تو مجھ میں تو ہمت ہی نہ تھی وہ جملہ کہنے کی۔ تو ازبق نے اس خطبے میں کہا پھر دجال کے بارے میں کچھ بتائیے، تو مولا نے دجال کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائیں، ایک ہی خطبہ۔ ساسا ابن سوہان نے شروع کیا، ازبق ابن نباتہ نے اختتام تک پہنچایا۔ اور اسی میں ایک ضمنی بات عرض کر دوں کہ ابھی بھی زمانے کے امام کا اتنا تذکرہ ہونے کے باوجود بہت ساری باتیں ہم لوگوں کے لیے نئی ہوتی ہیں۔ آخری زمانے میں امام زمانہ کے حوالے سے 3 شخصیتوں کے ظہور کا تذکرہ بہت ہے۔ میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جو لوگ امام کے آنے سے پہلے امام کے لیے گراؤنڈ ہموار کریں گے اور زمینہ تیار کریں گے، وہ نہیں۔ ایک امام زمانہ تشریف لائیں گے، یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے، اور ایک دجال آئے گا، یہ بھی ہر ایک کو معلوم ہے، مگر دجال کے آنے کا قرآن میں کہیں تذکرہ نہیں۔ دجال سے بچنے کی سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں ہیں، وہ بھی امام حدیث میں۔ جب یہ جملہ میں کہتا ہوں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں حدیث کی اہمیت کو کم تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال قرآن ہے۔ دجال کا تذکرہ قرآن میں نہیں، امام زمانہ کے ظہور کا تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن اتنی واضح آیت نہیں آخری امام کے ظہور کی۔
کہ وہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے پہلے امام کے بارے میں، وہ اس سے ملتا جلتا اعتراض بن جاتا۔ پہلے امام کے بارے میں سب سے بڑا اعتراض دشمنان اہل بیت کا کیا ہے؟ جب ان کی سمجھ میں کچھ اور نہیں آتا، اب کیا اعتراض کریں؟ تو کچھ نہ کچھ کرنا۔ کہا کہ آخر اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں مولا کا نام لے کر بہت واضح طور پہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ہے جو غدیر خم میں رسول نے کہا، یہی چیز اگر اللہ قرآن میں نازل کر دیتا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، بات دشمنان اہل بیت کا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے مبہم بات ہے، چنانچہ ہم تو کہتے ہیں کہ بلغ ما انزل الیک کسی اور جانب اشارہ، الیوم اکملت لکم دینکم، کہا کہ اس میں تو کہیں غدیر کا ذکر نہیں ہے، آیت کے الفاظ، ہم تو اس سے کچھ اور مراد لیتے ہیں کہ یہ تو آخری حج میں آیت نازل ہوئی ہے مکے میں مثلا ایک، اور بعض اوقات ہمارے بچے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ایک بالکل واضح آیت آ جاتی جیسے غدیر خم کی ہے، تو اب میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں، اس کا جواب ممبروں سے اتنا دیا جا رہا کہ آپ پھر مجھ سے بھی توقع کریں کہ میں اسی بات کو دہراؤں گا تو میرا اپنا موضوع رہ جائے گا۔ پہلے امام کے بارے میں جو اعتراض ہے نا، یہی آخری امام کے بارے میں بھی کہ آخر ایک بالکل واضح آیت قرآن میں کیوں نہیں آتی کہ امام زمانہ ظاہر ہوں گے؟ ہاں یہ ہے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، یہ ہے کہ مظلوموں کو حق ملے گا، یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا، یہ ہے کہ اللہ کا نور زمین و آسمان کو منور کر دے گا، بہت آیتیں۔ میں آپ کو کنفیوز کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا کہ آپ میں سے کوئی بھی عقیدے میں اتنا کچا نہیں ہے کہ یہ جملے سے کنفیوز ہو جائے، لیکن ہمیں حدیثیں ملا کر ایک بات ثابت کرنا ہوتی ہے کہ قرآن کی اس آیت سے مراد ظہور امام، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ اب وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد ہم کچھ اور لیتے ہیں، آپ کچھ اور لیتے ہیں، اتنی واضح آیت کیوں نہیں؟ اچھا یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو پھر یہ بات آ کیوں گئی؟ اس لیے آئی کہ تیسری چیز، تین چیزیں ایسی جو آخری زمانے میں ظاہر ہوں گی، جن میں پہلی چیز حق ہے، آخری چیز حق ہے، بیچ والی چیز باطل ہے۔ امام آئیں گے حق، دجال آئے گا باطل، اور دابت الارض آئے گا وہ بھی حق۔ اور دابت الارض وہ ہے جس کے لیے قرآن کی بالکل واضح آیت ہے کہ آخری زمانے میں یخرجو دابت الارض آئے گا، جو بالکل واضح قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ وہ ہمارے یہاں سب سے کم پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پر اس کی تفصیلات تو بیان ہی نہیں ہوتی، بہت 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 بیان کیا گیا۔ تو مولا کا وہ فرمان انا دابت الارض، میں ہوں وہ دابت الارض جس کے لیے قرآن کی واضح آیت ہے کہ وہ ظاہر ہوگا۔ میں بار بار وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ امام زمانہ یا دجال کے لیے قرآن میں اس انداز کی واضح آیت نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں اتنی آیتیں ہیں کہ انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن جس انداز سے دابت الارض، تو دابت الارض بھی آخری زمانے میں آئے گا اور واضح قرآنی آیت کے اندر ہے اور بڑے دلچسپ واقعات کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ساری بات کہاں سے چلی؟ ساری بات یہاں سے چلی کہ جب کبھی معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ آخری امام کب ظاہر ہوں گے، تاریخ نہیں بتاتے، کبھی نشانیاں، کبھی کچھ حالات، کبھی کچھ واقعات، اور جب ظہور کا وقت نہیں بتاتے تو کیا کہہ کر منع کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا خدائی راز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں۔ تب یہ مومنین جو امام کے شاگرد ہیں سوال کرتے ہیں تو کچھ نشانیاں بتا دیجئے، کچھ حالات بتا دیجئے، اور امام کہتے ہیں کہ مثلاً حالات سن لو، ایسا قحط پڑے گا کہ دنیا کی 1/3 آبادی بھوک اور بیماریوں سے مرے گی، اور جو اس وقت بھی دنیا کی اکنومی کو دیکھ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، گندم نہیں مل رہا ہے۔ خیر میں موضوع سے پھسلنا نہیں چاہتا ہوں، واپس آ رہا ہوں۔ اگرچہ یہ یوں میرے موضوع سے متعلق ہے، کہا کہ بھوک کا اتنا بڑا امتحان ہوگا، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنا ایمان چھوڑ بیٹھیں گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت آئے گی تو ان کے پاس اسلام نہیں ہوگا، یہ میرا اصل موضوع، اور اس میں یہ آخری زمانے کی یہ والی نشانی۔ لیکن تاریخ نہیں بتا رہے امام، اور یہ کہہ کے نہیں بتا رہے کہ یہ خدائی راز ہے جو ہمیں بھی نہیں معلوم۔ تو اب کچھ راویوں نے کہا کہ مولا پھر کچھ حالات ہی بتا دیجئے، تو مولا کچھ نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ تو خاص طور پر یہ ساسا کا خطبہ جو آدھا امام زمانہ کے بارے میں، پھر اسبق کھڑے ہو گئے تو آدھا دجال کے بارے میں بن گیا، ایک ہی خطبہ، مسجد کوفہ، مولا ممبر اور ایک خطبہ، دو اہم ترین اصحاب علی
رسول اللہ کے اصحاب کے نام سنتے ہیں لیکن مولا کے یہ دو بہت اہم صحابی، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر معصومین کے صحابی یہی سوال کرتے تھے کہ اچھا تاریخ نہیں بتا رہے تو کچھ حالات بتائیے، کچھ نشانیاں، جواب پہ جواب آ رہے ہیں۔ مگر اس میں ایک راوی نے بہت اہم سوال کر لیا اور وہ ذرا دلچسپ حدیث بن جاتی ہے لوگوں کے لیے، لوگ اس حدیث کو سنتے تو ہیں لیکن اس کے اندر جو ایک ہڈن میسیج ہے، چھپا ہوا پیغام، ادھر ذہن نہیں جاتا۔ تو ایک راوی نے ایک سوال کر لیا کہ مولا اگر کسی کو نہیں پتا کہ امام کب ظاہر ہوں گے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں معلوم، تو آخر امام زمانہ کو کیسے پتا چلے گا اب مجھے ظاہر ہونا؟ ان کو کیسے پتا چلے گا اب مجھے ظاہر ہونا؟ جب مولا علی تک کہہ رہے ہیں کہ سائل و مسئول عنہ کا علم برابر ہے، تب وہ حدیث آتی ہے جو یوں، یہ سارا بیک گراؤنڈ میں نہ بتاؤں، خالی ڈائریکٹ وہ حدیث پڑھوں تو لوگوں کو بہت پسند بھی آتی ہے اور کوئی کسی قسم کا ذہن میں کوئی شک، کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیے ابھی تک جو میں نے بتایا اس میں یہ شک و شبہ تو پیدا ہو سکتا ہے نا کہ کیا امامت بھی کسی مقام پر علم میں یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے علم میں یہ بات نہیں، شک و شبہ تو آ سکتا ہے نا، لیکن یہ سب نہ بتاؤں، خالی وہ حدیث۔ مولا تو آخری امام کو کیسے پتا چلے گا کہ اب مجھے ظاہر ہونا، جب کسی کو نہیں معلوم؟ اس وقت امام نے فرمایا کہ آخری زمانے کے ایسے حالات ہوں گے کہ امام کو اب یہ لفظ اچھا لفظ نہیں اور اسے میرا عقیدہ نہ سمجھیے، صرف لفظ کا انتخاب نہیں کر پا رہا ہوں اور وقت مجلس کا بہت کم ہے، یہاں کے حالات میں وقت کی پابندی بہت ضروری، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے حالات ہوں گے کہ امام زمانہ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے ظہور کا وقت آ گیا، اور اس اندازے میں بہت اہم وہ نشانی جس کے لیے امام نے فرمایا، کئی اماموں نے، ایک نے نہیں، کہ اس کے بعد 15 دن کے اندر اندر میرے بیٹے کو ظاہر ہونا، اور وہ ہے نفس زکیہ کی شہادت۔ کب ہوگی، کہاں ہوگی، کن حالات میں ہوگی، کس مہینے میں ہوگی؟ مہینہ تو آپ سمجھ گئے کہ اگر امام زمانہ عاشورے میں آ رہے ہیں تو یہ ذی الحجہ کے آخر کی شہادت، وہ پورے واقعات۔ میں اصل موضوع پہ ابھی آیا ہی نہیں اور یہ تو گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں کہ بس اب مصائب پہ آ جانا چاہیے، یہ بات میں پوری کر لوں جلدی سے۔ تو راوی نے جب پوچھا کہ اگر کسی کو نہیں معلوم تو آخر امام زمانہ کو کیسے پتا چلے گا مجھے ظاہر ہونا؟ کہ آخری زمانے کے وہ حالات جن میں ایک نشانی یہ آ گئی کہ 15 دن کے اندر اندر امام کو ظاہر ہو جانا، تو امام دنیا میں جہاں بھی ہوں گے وہاں سے وہ مکے میں آ کے قیام کر لیں گے۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اہم ترین ظہور کی نشانی جو ہے وہ 23 رمضان کو وہ دنیا میں ایک دھماکے کی آواز، یہ 23 رمضان کو بہت اہم نشانی، اتنی اہم کہ بعض علماء کا یہ نظریہ کہ شاید وہی ظہور کی تاریخ بن جائے۔ وہ جو دھماکہ ہوگا کس وجہ سے ہوگا، بہت ساری چیزیں کھل کے بیان نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے وہ وجہ اتنی اہم بن جائے کہ خالی وہ جو ایک آسمانی آواز، ایک دھماکے کی آواز نہ ہو بلکہ امام بھی ظاہر ہو جائے۔ 2 تاریخیں ہیں ہمارے پاس، امام یا 10 محرم کو ظاہر ہوں گے یا 23 رمضان کو۔ 10 محرم کی روایت بہت اسٹرانگ ہے، 23 رمضان کی روایت بہت کمزور ہے لیکن ہے، اور وہ اسی سے ریلیٹڈ، تو گویا رمضان کے مہینے سے ہی یہ اندازہ ہو جائے گا۔ اور پھر رمضان کے بعد ہمارے کیلنڈر میں پہلی اہم ترین تاریخ کیا آتی ہے؟ حج، پھر وہ والا حج بہت اہم بنے گا، اور پھر اسی حج کے اختتام پہ نفس زکیہ کی شہادت ہوگی، تو اس رمضان سے ہی امام مکے میں قیام کریں گے۔ ابھی جملہ یہ کیسے کہوں کہ کوئی توہین اہل بیت کی بھی نہ ہو اور پیغام پہنچ جائے کہ اس وقت بھی امام کو نہیں معلوم کہ یہی رمضان آخری رمضان ہے، کہ ہو سکتا ہے اگلے سال کا رمضان بھی آئے لیکن رمضان سے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور امام کے پاس گھر میں 2 چیزیں ہر وقت ہوں گی، ایک علم، وہ علم جو صرف 2 مرتبہ آج تک لہرایا گیا، یا جنگ بدر میں رسول خدا کے لشکر میں مولا کے ہاتھ میں تھا، یا جنگ جمل میں مولا کے لشکر میں مولا ہی کے ہاتھ میں تھا۔
صرف 2 جنگوں میں وہ علم آج تک لہرایا گیا. علم یعنی فلیگ یعنی جھنڈا, بدر اور جمل. کل میں نے کہا بدر بہت اہم ہے کربلا کے راستے میں. جب کربلا کی جانب ہم چلتے ہیں نا تاریخی اعتبار سے, تو اس راستے کا پہلا اہم ترین پڑاؤ یا منزل بدر. یہ علم ہے, یہ امام کے پاس ہوگا اور ہر وقت لپٹا رہے گا. اور دوسری ذوالفقار, وہ امام کے پاس ہوگی اور امام کی تلوار میں رہے گی. جب وقت ظہور آئے گا تو اس وقت وہ لپٹا ہوا علم خود بخود کھل جائے گا. کوئی اسے کھولے گا نہیں, کوئی اسے لہرائے گا نہیں, وہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا. اور آواز آئے گی کہ یا حجت اللہ, اب میرے لہرانے کا وقت آ گیا. اور کمر کی لٹکی ہوئی ذوالفقار اٹھ کے امام کے چہرے کے سامنے آئے گی اور کہے گی کہ یا حجت اللہ, اب میرے ہاتھ میں لینے کا وقت آ گیا. اچھا, اب اس میں کچھ جملے اور ہیں لیکن میں سینسیٹیو ایشو ہونے کی بنا پہ وہ بیان نہیں کر رہا ہوں, اور مومنین کے لیے ضرورت بھی نہیں. کا یہ 2 نشانیاں, وہ علم جو صرف جنگ بدر اور جنگ جمل میں لہرایا گیا, وہ ذوالفقار جو جنگ احد سے لے کر آخری امام تک کے لیے ایک تحفہ پروردگار بنی, یہ 2 چیزیں بتائیں گی. اچھا, اب خالی یہ حدیث پڑھی جاتی تھی اور میں نے بہت پڑھی ہے تو لوگ بہت شوق سے بھی سنتے ہیں. اور جب 1976 میں نے ظہور امام پر پہلی تقریر کی تھی, جو میری چہاردہ معصومین کی سیرت کی 22ویں تقریر تھی, چھوٹا سا آڈیو کیسٹ آتا تھا, اس وقت کی بات کر رہا ہوں, تو بہت لوگوں نے توجہ سے سنا. لیکن میں نے کہا نا, اس کے اندر ایک چھپا ہوا پیغام ہے کہ ظہور کب ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا, حتیٰ اس امام کو نہیں معلوم کہ جس کا ظہور ہونے والا. اس انداز سے خدا پیغام دے گا. یہ اس حدیث کے اندر یہ میسج چھپا ہے کہ نہیں چھپا. تو خلاصہ یہ کہ آج کی مجلس کا مقصد نعوذ باللہ یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ 1-2 باتیں ایسی ہیں جس میں امام کا علم نہیں ہوتا. اتنا تو ہے کہ اللہ کے علم کے برابر تو نہیں ہے, لیکن آج یہ مقصد نہیں تھا. آج مقصد صرف یہ تھا. اور یہ عین ممکن ہے کہ امام کے علم میں ہو, لیکن امام اس راز پروردگار کو اس طرح چھپانا چاہتے ہوں کہ مجمع کے سامنے جھوٹ بھی نہ ہو رہا ہو. وہ امام کے لفظ کو دیکھنا پڑے گا, جس ریسرچ کا فی الحال وقت نہیں. مجمع کو نہیں بتانا چاہتے ہوں, لیکن بار بار یہ اس انداز سے امام کا یہ اعلان کہ ہمیں بھی نہیں معلوم. یہ اس کی ایک وجہ یہ کہ جب امام یہ کہہ رہے ہیں, جن کے بارے میں میرا تو اندازہ ہے کہ معلوم ہے لیکن چھپانا چاہ رہے ہیں, لیکن چلیں اسی طرح سمجھ لیں کہ امام یہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم, تو کسی بڑے سے بڑے عالم, کسی بڑے سے بڑے مجتہد, کسی بڑے سے بڑے مرجع, کسی بڑے سے بڑے عارف وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے پتا ہے کہ ظہور امام کب ہونے والا. یا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب کتنا قریب آ گیا ہے وہ ظہور کا زمانہ جو امام بار بار منع کر رہے ہیں. تو غالباً اس کی مصلحت یہ ہے کہ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی آج کل امام تو غائب ہیں, تو ہم ہر مسئلے میں مثلاً میں بہت اس کی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مراجع کی توہین نہ ہونے پائے. مجھ سے آپ یہ توقع کر بھی نہیں سکتے, لیکن بعض اوقات جملے ایسے آتے ہیں تو کہ بعض اوقات کسی مرجع کے حوالے سے ہی جملہ آ جاتا. انہوں نے کہا بس اب تو امام گویا آ گئے ہیں, بالکل قریب پہنچ گئے ہیں. بعض اوقات کسی عارف علم عرفان کے ماہر جملہ آ جاتا ہے کہ جی ہم تو اب امام کے آنے کی آہٹ سن رہے ہیں. بعض اوقات کسی بڑے عالم کے نام سے جملہ آ جاتا ہے کہ ہمیں تو امامت کی خوشبو بھی آنے لگی ہے. تو اب پہلی بات تو یہ کہ زیادہ تر یہ باتیں غلط ہوتی, یعنی انہوں نے یہ کہا ہی نہیں ہوتا. اس میں سب سے زیادہ جن کا نام استعمال ہوا جو ابھی چند ہی سال پہلے دنیا سے رخصت ہوئے, ان سے تو براہ راست میری بات ہوئی, ان سے تو نہیں. ان کے بیٹے آئے تھے کراچی میں, کافی عرصے رہے تھے, براہ راست بات ہوئی, اور انہوں نے بھی کہا کہ میرے والد کے نام سے پتہ نہیں لوگ کتنی باتیں مشہور کر دیتے ہیں. اور چونکہ ان کی شہرت یہ ہے کہ وہ مرجع بھی ہیں, علم عرفان کے ماہر بھی ہیں, ایک وقت میں 70 جگہ بھی نظر آتے ہیں, منٹوں میں طیل عرض کر لیتے ہیں, تو لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. میں بہت سمیٹ رہا ہوں بات کو. تو خلاصہ یہ کہ ظہور امام کی تاریخ, اب امامت کے مسئلے کو چھوڑ دیجئے ورنہ مزید انداز بیان توہین آمیز لگے گا. امامت کو چھوڑ دیجئے, بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا مرجع, بڑے سے بڑا عارف, علم عرفان کا بڑے سے بڑا ماہر, غیب کی باتیں جاننے والا بھی
ظہور کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا. شیخ بہائی کا واقعہ یاد کیجئے. علم عرفان کے بہت بڑے ماہر نے اس میں دخل دینے کی کوشش کی, اس کا علم زیرو ہو گیا. یہ خدائی راز ہے جو زیادہ سے زیادہ امام معصوم تک کو تو بتایا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں. تو اب خدائی راز چھپا ہوا راز ہے. اب جب تک امام نہیں آتے اس وقت تک یہ جملے جو میرے ہیں وہ ذرا سے کٹ کٹ کے آپ تک پہنچ رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ کل رات کو دعا کی رات تھی, تو دعا تو آپ پورے 6 دن مانگتے ہیں. جب تک کہ ظہور امام نہیں ہوگا دعا ہی آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا, کیونکہ مومن کو پریشانیاں اور مصیبتیں مسلسل سامنا کرنا پڑے گا. جب تک کہ ظہور نہیں ہوتا ہے آپ دعا کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے, محتاج ہیں آپ دعا کے. ہاں امام کے آنے کے بعد بھی ہم دعائیں کریں گے, لیکن وہ اس انداز کی دعائیں ہوں گی جیسے خود ائمہ طاہرین کرتے تھے. وہ صرف معرفت پروردگار ہم تک پہنچانے کے لیے. ابھی ہماری دعائیں ہیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے, جس کی اسلام اجازت دیتا ہے بلکہ پسند کرتا ہے. تو یہ دعائیں جب رہیں گی تو پورا ہفتہ آپ کو دعا کا محتاج رہنا ہے, لیکن شب جمعہ کی دعا میں طاقت زیادہ ہے. اب جو شب جمعہ کی دعا میں ایک جملہ رہ گیا تھا جس کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کے 50 منٹ لے لی, وہ یہ کہ شب جمعہ کی اہم ترین دعاؤں میں سے ایک وہ ہے دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ, جو دعائے عدیلہ کا جو مقصد ہے, جو اس کی فلسفی ہے, جو اس کی لاجک ہے, وہ ذہن میں رکھیے. تو بس اب یہ گویا تمہید مکمل ہو گئی. کل سے ہم موضوع پہ آ جائیں گے. دعائے عدیلہ, عدیلہ کہتے ہیں کسی چیز کو چھوڑنا. اردو میں بھی کہتے ہیں حق سے عدول کرنا, کسی چیز کو چھوڑنا. دعائے عدیلہ وہ دعا ہے جو ہمیں وقت آخر ایمان چھوڑنے سے روکتی. یہ ہمیں بچاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وقت آخر ایمان چھوڑ کے چلے جائیں. اگر کوئی مجھ سے ایک سوال کرے, میں ایک جملے میں اس کا جواب دے کے آج کی مجلس ختم کر رہا ہوں, اور وہ یہ کہ کون سا ایسا موقع ہوتا ہے جب دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے ایمان ضائع ہوتے ہیں؟ وقت موت, جب ملک الموت سراہنے آتا. یہ وہ وقت ہے جب سب سے زیادہ لوگوں کے ایمان ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ اس وقت سورہ حشر کی آیت برسیسہ کا واقعہ, کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر, آخری وقت کی آیت ہے جب مومن کا آخری وقت آتا ہے. اگرچہ اس میں تو ایک خاص برسیسہ کا واقعہ ہے. یاد کرو وہ وقت شیطان نے اس سے کہا جب وہ مر رہا تھا, کفر اختیار کرو میں تمہاری مدد کروں گا. جیسے اس نے فلما کفرا, اس نے کفر اختیار کیا, شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا, انی بریون منکا, میں تجھ سے بیزار ہوں, انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تیری کیا مدد کروں. تو یہ مرحلہ مشکل ترین ہے. شب جمعہ کی دعا میں اس کو کبھی فراموش نہ کیجیے. ایمان بچانے والی دعائے عدیلہ, چاہے آپ مختصر پڑھیں, چاہے آپ اردو میں پڑھیں, چاہے آپ دعا اپنے الفاظ میں مانگ لیں کہ ایمان سلامت رہے, لیکن پھر جیسے ہی یہ دعا عدیلہ پڑھیں گے چھوڑیے گا نہیں. جیسے ہی پڑھیں گے فوراً میرا کل کا دوسرا جملہ آئے گا جو کل مکمل ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ ہر دعا کے لیے کوشش چاہیے. آپ نے کہا مجھے رزق ملے, آپ کو جاب کے لیے اپلائی کرنا. آپ نے کہا مجھے صحت ملے, آپ کو دوا لینا. آپ نے کہا میں کووڈ سے بچوں, آپ کو ویکسینیشن لینا. آپ نے کہا میرا ایمان بچے, تو ایمان بچانے کی کوشش کرنا ہے. وہ چیزیں کیا, یہ ہے میرا اصل موضوع جو کل سے شروع ہوگا. لیکن جو جملہ میں نے ابھی کہا اس کو ذرا سا میں تبدیل کر کے مصائب پر آ جاؤں کہ سب سے زیادہ ایمان کب ضائع ہوتا ہے, وہ کون سا وقت ہوتا ہے. جیسے ایک سوال ہوتا ہے نا کبھی کوئز کمپٹیشن میں, دنیا میں سب سے زیادہ موتیں کب ہوئی؟ کسی نے کہا فرسٹ ورلڈ وار, کسی نے کہا سیکنڈ ورلڈ وار, کسی نے کہا چنگیز خان, کسی نے کہا کہ ہلاکو خان, کسی نے. اب جواب ہوتے ہیں دنیا میں بیماریوں میں سب سے زیادہ موتیں کب ہوئیں؟ کسی نے کہا کووڈ میں, کسی نے کہا آج سے 100 سال پہلے جو وہ فلو, اسپینش فلو آیا تھا اس کے اندر, کسی نے کہا وہ جو 16ویں صدی میں لندن میں وہ طاعون یا پلیگ پھیلا تھا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ. سب سے زیادہ ایمان کب ضائع ہوتا ہے؟ اس کا جواب میں نے کہا کہ وقت موت. لیکن اس جواب کو بھی ذرا سا بدل لیں. وقت موت سے بھی زیادہ وقت جب لوگوں کے ایمان ضائع ہوئے ہیں وہ ہے کربلا. ایک طرف 72, دوسری جانب سارا عالم اسلام. اس وقت آپ دیکھیے کس طرح سے لوگوں کے ایمان ضائع ہو رہے ہیں. خالی کوفے والے ہی بے وفا نہ نکلے,
مدینے سے لے کے مکہ، مکے سے لے کے کوفہ، کوفے سے لے کے شام غیر مسلم بول بیٹھے. حلب کے عیسائیوں نے سچائی کو مان لیا حسین کی. بالابک وہ شہر جہاں پہ خولہ بنت امام حسین کا روضہ ہے، وہاں کے عیسائیوں نے مان لیا. لیکن یہ جو سو کالڈ مسلمان اس وقت تھے، کس طرح سے ان کا ایمان ضائع ہو رہا تھا. پوری اسلام کی تاریخ دیکھ ڈالی. اسلام کی تاریخ سے میری مراد ہے آدم سے لے کے کربلا تک. اور حسین نے بھی اس انداز سے لوگوں کے پردے چاک کیے کہ باقی موقعوں پر جب کوئی دشمن امام بنتا ہے تو اگر کبھی وہ پھنس جائے تو کوئی نہ کوئی ایکسکیوز یا بہانہ لے کے آ جاتا ہے کہ میں تو یہ سمجھاتا اور میں تو وہ سمجھاتا اور میں تو وہ سمجھاتا. کیونکہ وقت نہیں رہا آج، اس لیے میں وہ مختلف جو تاریخی واقعات ہیں، ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ فرزند رسول ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فاطمہ کے اوپر یہ ظلم ہو گئے، وہ مختلف یعنی جو لوگ پھنس جائیں. تو وہاں بھی بہت ہی ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، لیکن حسین نے کچھ اس انداز سے جہاد کیا کہ کسی کے پاس کوئی بہانہ بنانے کا موقع ہی نہ رہے. کیونکہ حسین نے خود جو صبح عاشور خطبہ دیا تھا اس کے آخر میں بھی ایک جملہ کہا تھا، پھر یہ جملے کو اور بڑھا دیا. صبح عاشور خطبے میں پہلے تو اپنے فضائل بتائے، پھر کہا اچھا ان میں سے کسی بات کو بھی اگر نہیں مانتے ہو، میری کسی فضیلت کو نہیں مانتے ہو، تو مجھے ایک عام مسلمان سمجھ لو. اور ایک عام مسلمان کا قتل کب واجب ہوتا ہے، ان میں سے کون سی غلطی میں نے کی ہے جو واجب القتل ہو رہا ہوں، تو چلو مجھے ایک عام مسلمان سمجھ لو. چلے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ نے معاشرے میں کو ڈسٹرب کیا اور فساد کیا، سب کچھ کہہ سکتے تھے نا. حسین نے اپنی حقانیت کی آخری دلیل اتنی بڑی بنا دی کہ اب اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں. ایک کربلا کا علی اصغر، ایک شام کی سکینہ. چلو حسین ایک عام مسلمان بھی نہ مانو، نعوذ باللہ کس دل سے میں کہہ رہا ہوں، لیکن حسین کی سچائی کی دلیل عام مسلمان بھی نہ مانو، عام انسان مانو. چلو عام انسان بھی نہ مانو، کہو کہ تم حکومت کے باغی ہو، مگر یہ کہیں ظلم دیکھا ہے کہ 6 مہینے کا پیاسا بچہ جو پیاس سے بھلک رہا. یزیدی کتنے سنگ دل تھے، کتنے پتھر دل تھے. ان کے سینے میں دل نہیں تھا، پتھر تھا، پتھر. نہ حسین کی مصیبت ان کو رلا سکی، ہنستے رہے. نہ اکبر کی مصیبت، جس اکبر کے کٹے سر کو دیکھ کر عیسائی عورتیں پکار اٹھیں اللہ اس جوان کی ماں مر چکی ہو. لیکن یزیدیوں میں تو کوئی اثر نہیں ہوا نا. نہ اہل بیت کی مخدرات عصمت و طہارت کی اسیری اور قید ان کو رلا سکی. یزیدیوں کو اگر رلایا ہے تو صرف 2 نے رلایا ہے، یا کربلا کے میدان میں اصغر نے رلایا ہے، یا زندان شام میں سکینہ نے رلایا. شب عاشور کا ایک جملہ جو میں اکثر مصائب میں پڑھتا ہوں، اس کو دہراتے ہوئے بات کو اختتام تک لے جا رہا ہوں. اگرچہ امام بارگاہ علی رضا میں سفر کے مہینے کا جو پہلا عشرہ تھا اس کے اختتامی مجلس شہزادی سکینہ کے نام سے منسوب ہے، تو مصائب بھی ہو چکے ہیں اور تابوت بھی برآمد ہو چکا. لیکن چونکہ ایک روایت آج کی بھی ہے شب 13 سفر، اس لیے میں یہ چند جملے مصائب کے ثواب میں شریک ہونے کے لیے بھی پیش کر رہا ہوں. اہل بیت کی مظلومیت. ایک جملہ یہ شب عاشور حسین نے فقط چراغ بجھا کے مردوں کا امتحان نہیں لیا، وہ ایک امتحان تھا جو مردوں کا ہوا نماز مغربین کے فوراً بعد، اور اس کے بعد آدھی رات کے وقت حسین نے کربلا کی ان خواتین کا امتحان لیا. مردوں کا امتحان تو اس طرح لیا کہ سب کو جمع کیا اور وہ باتیں ہوئی جو آپ شب عاشور سنتے ہیں، اور خواتین کا امتحان اس طرح لیا کہ اللہ آپ کو کربلا کی زیارت پہ لے گیا ہے اور لے جائے اور بار بار لے جاتا رہے. خیمہ گاہ کی زیارت تو ہر مومن اور مومنہ کرتا. خیمہ گاہ میں آپ جاتے ہیں،
बीवियों के कुछ खेमे तो आपको नजर आ जाते हैं। जनाब ज़ैनब कुबरा का खेमा है, जनाब कासिम की माँ उम्मे फरवा का खेमा, लेकिन उम्मे फरवा के खेमे के दोनों तरफ जो खुली जगह है जहाँ बैठ के बाज़ औक़ात काफ़िले मजलिसें करते हैं, वो सारी बीवियों के खेमे। आधी रात के बाद हुसैन मुसल्ले से उठे और कहा कि ज़रा करबला की इन बीवियों और सैदानियों और मुखद्दरात इस्मत और तहारत का भी देखा जाए कि कल के जिहाद के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो हर खेमे के करीब से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कि हर बीबी कल के जिहाद के लिए अपनी कुर्बानी को तैयार कर रही है। लैला हैं, अकबर का सर गोद में लिया है, शमा हाथ में है, उसकी रोशनी में अकबर के चेहरे की जियारत करती जाती। फरवा है, कासिम को बिठा के एक ही जुमला कह रही है, कासिम बेटा मैं सैदानी नहीं हूं, ऐसा ना हो कल के जिहाद में तो पीछे हट जा। जिस खेमे के करीब से गुजरे, पहला ही खेमा अपनी बहन का था जो हुसैन के खेमे से मिला हुआ है। आज भी आप करबला गए हैं, देखा है ना आपने, बैक टू बैक दो खेमे, आका हुसैन और शहजादी ज़ैनब। आना मोहम्मद को बिठाया हुआ और आम हालत में नहीं बिठाया है। एक के सर पे उनके दादा जाफर तैयार का मामा रखा, एक के सर पे उनके नाना हैदर करार का मामा रखा। अब बता रही हैं कि तुम्हारा दादा कैसे जंग करता था, तुम्हारा नाना कैसे जिहाद करता था। हर खेमे में हर बीबी खुशी के साथ कल के जिहाद के लिए अपनी कुर्बानी तैयार कर रही। मगर इन्हीं खेमों का जायजा लेते लेते हुसैन के कान में एक खेमे से किसी बीबी के रोने की आवाज आई। ये पूरे खेमों में वाहिद खेमा है जहां कोई बीबी रो रही। हुसैन करीब आए, खेमा किसका है देखा, खेमा रबाब का। असगर के गहवारे पे सर रखे हुए रबाब गिरिया कर रही हैं, आंसू बहा रही। हुसैन ने बाकी हर खेमा बाहर बाहर देखा, यहाँ खेमे में दाखिल हो। कहा रबाब खैरियत तो है? असगर मर तो नहीं गया, जिंदा है, रो क्यों रही? कहा मौला जब मेरी शादी हुई और मैं आपके घर में आई तो मैंने अपने आप को कायनात की सबसे खुशकिस्मत औरत समझा। मैं अली और फातिमा की बहू बनी, जवाना ने जन्नत का सरदार मेरा शौहर, फिर अल्लाह ने मुझे साहिब औलाद भी किया। और साहिब औलाद भी इस तरह के जिसे आज की दुनिया में कहा जाता है फैमिली कंप्लीट हो गई, बेटी भी दी और बेटा भी दिया। लेकिन आज मैं अपनी बदकिस्मती को याद करके रो रही। अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें दी, लेकिन आज मुझको ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा बदकिस्मत कोई ने क्यों दो औलादें दी। बड़ी औलाद है लेकिन वो बेटी है और बेटियां मैदान में नहीं जाती हैं। हर बीबी कल के जिहाद की तैयारी कर रही है, मेरे पास कल के लिए कुछ नहीं। जो बड़ी है वो लड़की है, लड़कियां तो जिहाद नहीं करती। और जो लड़का है जिहाद कर सकता है वो इतना छोटा है कि घुटनों के बल चला के भी उसको मैदान में नहीं भेज सकती। मौला हर बीबी कल कुर्बानी देगी, मैं खाली हाथ रहूंगा। मुझे नहीं मालूम आका हुसैन ने रबाब को किस तरह तसल्ली दी। हम और आप होते तो क्या कहते, हाथ जोड़ के कहते ना, शहजादी आपसे ज्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा। दो औलादें अल्लाह ने आपको दी हैं, आपका असगर ऐसा जिहाद करेगा कि दुनिया अब्बास के जिहाद को भूल जाएगी। यजीदी मुंह फेर फेर के रोएंगे और आपकी सकीना जिंदान शाम में ऐसा जिहाद करेगी कि नामे यजीद दाखिले दुशनाम हो जाएगा। आपकी दोनों औलादें ऐसा जिहाद करेंगी और जिंदान शाम में नन्ही सकीना का वो जिहाद जारी है। इस मातम को मामूली ना समझिए। सकीना का गिरिया कोई मामूली गिरिया नहीं है। मैं इससे पहले भी एक बार पूरी तफसील बता चुका हूं इस गिरिया का इस्लाम को क्या फायदा हुआ। लेकिन ये गिरिया ऐसा था कि मगरिब से लेके आधी रात तक और फजर से लेके मगरिब तक पूरा दिन और आधी रात तक सकीना रोती थी, रोती थी, रोती थी। आधी रात के बाद फिर सकीना थक के जिंदान शाम में, वहां कोई बिस्तर है, वहां कोई लेटने के लिए कोई चादर है नहीं, उसी मिट्टी के ऊपर जाके लेट जाती है, चंद घंटे सोती है। जब तक सकीना जाग रही है सारी बीबियां जाग रही। सकीना के गिर्द हल्का बना के बैठी हैं, लेकिन खाली सकीना और बीबियां नहीं जाग रही,
برابر میں یزید کا محل ہے، یزید کو بھی نیند نہیں آتی، سکینہ کا گریہ یزید کی نیند اڑا دیتا، آدھی رات کے بعد اس کو بھی نیند آتی۔ پھر آج کی رات آ گئی، ایک روایت کے مطابق 12 صفر کا دن گزرا، 13 صفر کی رات آئی، آدھی رات تک سکینہ نے ماتم کیا۔ تھوڑی دیر میں آدھی رات ہونے والی ہے نا، اور اس کے بعد پھر سکینہ ہر رات کی طرح سے تھک کے سو گئی، بیویاں بھی سو گئی، یزید بھی بستر پہ لیٹا، لیکن ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہوگی کہ سکینہ بیدار ہو گئی، اور ایک مرتبہ پھر ماتم شروع کیا، ارے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ زینب کبریٰ کی آنکھ کھولی، کہا سکینہ بیٹی تجھے تو پتا ہے تیرا بابا کربلا میں رہ گیا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ابھی جو سوئی تھی تو خواب میں میرا بابا آیا تھا، اور اکیلا نہیں آیا تھا، میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے کہا تھا بابا مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ بابا نے کہا بیٹی بس گھبرا مت، آج ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ تو کہاں چلا گیا میرا بابا؟ وہ تو مجھے لینے آیا تھا۔ مجلس کے شروع میں جو جملہ کہا تھا نا، اس کو ریپیٹ کروں، زینب عالمہ غیر معلمہ ہیں، یہ جملہ سنا سمجھ گئی، میری بیٹی مجھے چھوڑ کے جانے والی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے فروا، اے رباب، اے لیلا، ذرا بیدار تو ہو جا، سنو تو صحیح میری سکینہ کیا کہہ رہی ہے۔ ساری بیویاں بیدار ہوئیں، سکینہ کا جملہ سنا سمجھ گئی، دوبارہ ماتم شروع۔ یزید کے محل سے آوازیں ٹکرائیں، وہ تو ابھی جا کے بستر پہ لیٹا۔ ایک بار کہتا ہے کہ کیا مجھے آج رات کو باقی رات کو بھی نیند نہیں ملے گی؟ جاؤ جا کے بچی کو خاموش کراؤ۔ غلاموں اور کنیزوں نے ہاتھ جوڑ لی، ہر کام ممکن ہے، یہ کام ممکن نہیں ہے، کیسے خاموش کرا؟ اگر اسے تماچے لگاتے ہیں وہ تو اور روتی ہے، بابا ذرا آ کے دیکھ۔ اگر اسے کوڑے مارتے ہیں وہ تو اور گریا کرتی ہے، چچا عباس ذرا دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزر رہی ہے، کیسے روکیں؟ یزید نے گھبرا کے کہا تو کیا آج رات میری ایسی گزرے گی؟ ایک کنیز صاحب اولاد تھی، کہا یزید ایک طریقہ ہو سکتا ہے، بچی آج باپ کو بہت یاد کر رہی ہے، اس کے باپ کا سر اس کے پاس بھجوا دے، شاید اسے دیکھ کے اسے تشفی ہو جائے۔ ادھر سکینہ ماتم کر رہی ہے، ماتم کرتے کرتے کھڑی ہو گئی، قید خانے کے دروازے کی جانب جانے لگی۔ زینب نے کہا سکینہ بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا بابا آ رہا ہے، مجھے دروازے سے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ زینب نے دیکھا قید خانے کا دروازہ کھلا، کنیزیں خان لے کے آئیں جس میں اوپر کپڑا پڑا ہے، لا کے زینب کے سامنے رکھ دیا۔ زینب نے گھبرا کے پوچھا یہ آدھی رات کو کیا چیز کا؟ یزید نے بھجوایا۔ زینب نے کپڑا ہٹایا، ساری بیویوں کے سامنے میرے مظلوم آقا حسین کا کٹا سر نظر آ رہا۔ آپ بھی ہوتے پہلا کام کیا کرتے؟ ساری بیویاں ادب اور احترام سے کھڑی ہو گئی، سب نے پہلے تو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ زینب نے کٹا سر سکینہ کی گود میں رکھا، لے سکینہ، بابا کو یاد کر رہی تھی، بابا آ گیا۔ بیٹی نے باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے۔ تاریخ نے لکھا اس سے پہلے حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ جھک کے حسین کا بوسہ لے رہی ہے۔ بابا ذرا دیکھ میرے رخسار زخمی، میری کمر زخمی، اور ایک دم سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ زینب گھبرا گئی، سجاد بیٹا ذرا دیکھ میری سکینہ پہ کیا گزری۔ میرا مظلوم آقا آگے بڑھا، خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی ایسی حالت نہ دیکھا۔ قریب آ کے سکینہ کا بازو تھاما، پلٹ کے دیکھا، کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، میری بہن مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اور اس طرح سے نہیں گئی، تھوڑی دیر کے بعد غسالہ کو بلایا گیا، اسے غسل میت دینا ہے۔ وہ چیخیں مارتی ہوئی باہر آ گئی، بیویوں تم نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا۔ جب میں نے کرتا ہٹایا تو سارا بدن کوڑوں سے اور نیزے اور برچھیوں کی انی سے زخمی ہے۔ میں بات ختم کرتا ہوں، میرا مظلوم آقا چھوٹی بہن کی یہ ننھی سی میت لے کے آگے بڑھا۔ ایک کربلا میں حسین کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا ہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
ایک زندان شام میں دوسرے امام کے ہاتھ میں سکینہ کی ننھی سی میت ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا مگر میرا دل کہتا ہے جیسے ہی سجاد نے قبر میں سکینہ کو اتارنا چاہا ہوگا فاطمہ کی آواز آئی ہوگی سجاد بیٹا ارے تیری دادی تیری مدد کو